اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج ہم مسلمان اس وجہ سے ذلت کا شکار ہیں کہ ہم نے جو کتاب رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تھی اس کو بالکل پیچھے کر دیا ہے، اور کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے راہ نجات بن کر آئی تھی۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے مختلف کورس مرتب کیے گئے ہیں، اور یقیناً بہت سارے افراد ان کورسوں سے فائدہ بھی لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کورس جو میں شروع کروانا چاہتا ہوں بہت انتہائی آسان ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس کو سیکھیں، سمجھیں، دوستوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ عربی کے تقریباً 80% الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے روزمرہ زندگی اردو میں مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، اور جب 80% الفاظ ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائیں، وہ ہمارے زبان میں بار بار مستعمل الفاظ بن جائیں، تو 15% الفاظ باقی ایسے رہ جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بار بار آنے کی وجہ سے وہ بھی ازبر ہو جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں، وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے من، ان، فی، ف۔ اسی طرح باقی 5% الفاظ ایسے بنتے ہیں قرآن مجید میں جو فقط عربی ہیں، اور وہ ایک ہی مرتبہ تقریباً استعمال ہوتے ہیں، یا ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، اور وہ بھی آخری پاروں میں زیادہ تر استعمال ہوئے۔ تو جب 100 میں سے 80% الفاظ ہم پہلے جان چکے ہوں، اور 15% الفاظ بار بار آنے کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو 5% الفاظ کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ ہمارے کورس کا طریقہ ہے جس کو ہم نے اپنایا ہے، اور اس کو ہم نے باقاعدہ پریکٹس کے طور پہ بہت سارے افرادوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو سکھائے، اور الحمدللہ انہوں نے سیکھ لیا۔ صرف یاد رکھنے کی بات ایک ہے کہ اس کورس میں ہمارے 7 اسباق ہیں، اور ہر اسباق میں ہم 2 یا 3 یا 4 نئی چیزیں سیکھیں گے، نئے الفاظ سیکھیں گے، جن کی وجہ سے ترجمے میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ اور 8واں جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم جتنا کچھ سیکھ چکے ہیں ان پر ایک دائرانہ نظر رکھیں گے، تاکہ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں وہ سارا کا سارا مکمل سلیبس ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اسی طرح جب 8 سبق ہم پورے کر چکے ہوں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر سبق میں ہم الفاظوں کے ساتھ ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا ہے کہ جیسے ہی ہم سبق کا اسٹارٹ کر رہے ہیں، پہلے آغاز کر رہے ہیں، تو الفاظوں کے ساتھ کچھ آیتیں بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ ہم خود کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد 8ویں سبق کے بعد ہم ایک رکوع پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ ہم خود کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ ہمیں شوق سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن استاد کرام نے مجھے اس درجے پر پہنچایا ہے، یا یہ جو ویڈیوز وغیرہ یا جو کلاس وغیرہ ہے، اس کے لیے جو کچھ جس ساتھیوں نے تعاون کیا اس کے لیے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے لیے اجر اور دنیا و آخرت میں ان کے لیے بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور آپ تمام ساتھیوں سے دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کورس کو دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے، جب پہلے مرتبہ آپ سیکھیں گے ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل لگے، لیکن جب 8 اسباق آپ سیکھ چکے ہوں گے تو اس وقت آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود ترجمہ کریں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شوق سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔